مسلم کالج کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے فرسٹ ایئر اردو کا حصہ بدل شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس لیکچر میں غزل نمبر 12 فیض احمد فیض کی ہماری کتاب میں شامل کے دوسری غزل ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فیض احمد فیض کا مکمل تعارف پڑھا۔ ہم غزل سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلا شعر ہے اس کا: کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے، صد شکر بہت زیادہ شکر، ہجر جدائی۔ شعر کا مفہوم ہوگا: اے محبوب، میری یادوں میں تیرا ساتھ ہے اور میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہے، اللہ کا بہت شکر ہے اب میری راتوں میں جدائی کی کوئی رات نہیں۔ فیض کی یہ غزل جلا وطنی کے دور کی غزل ہے۔ فیض کو ملک میں رہ کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، بہت عرصہ تک انہیں ملک سے جلا وطن بھی رہنا پڑا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں اس شعر میں فیض وطن کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہو اور وطن کو محبوب یہاں پہ کہہ رہا ہو، کیونکہ وطن کی محبت ہر ذی روح کے خون میں شامل ہوتی ہے، اور ایک شاعر جو کہ حساس ترین فرد معاشرے کا، وہ تو لازمی طور پہ محب وطن ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیض وطن کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس شعر میں اور اپنے جذبات ظاہر کر رہے ہیں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ سبھی کے خون میں یہ وطن کی محبت شامل ہے۔ ہم پرندوں کی مثال لیتے ہیں۔ پرندے دور دراز اڑانے بھرتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہی اپنے چند تنکوں پر مشتمل گھونسلے کی طرف جو ہے وہ لازمی پلٹ کر آتے ہیں۔ ایسے ہی جنگل کے خطرناک پرندے جہاں وہ رہتے ہیں، جو ان کا مسکن ہے، جہاں مرضی گھومے پھریں سارا دن، شام کو اپنے اس ٹھکانے پر مسکن میں وہ ضرور آتے ہیں۔ اسوہ حسنہ سے ہم مثال پیش کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر یہ کلمات تھے: اے مکہ، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو وطن کی محبت ہر انسان میں موجود ہے، اور ہو سکتا ہے شاید یادوں میں وطن کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ جب وطن سے وہ دور ہوئے تھے، پہلے یہ وطن سے جدائی انہیں تڑپاتی تھی، جلاتی تھی، وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن اب تسکین آ گئی ہے۔ اب یادوں میں وہ وطن میں گھومتے پھرتے ہوئے خود کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے اب یہ جدائی اتنی تکلیف دہ نہیں ہے۔ اسی شعر کی اگر ہم دوسری جہت دیکھیں، روایتی عشق و عاشقی کے تناظر میں اس شعر کو اگر ہم دیکھیں تو عاشق کے پاس ہر وقت محبوب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ محبوب کبھی بھی عاشق کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مومن خواہ مومن کا وہ مشہور شعر جس میں عکاسی کی گئی ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ دوسرا شعر: خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی، کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا، مجھے اپنا ہاتھ بھی چھو گیا تو خیال تیری طرف گیا۔ محبوب ہمیشہ عاشق کے ساتھ، عاشق ہمیشہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کرتا ہے، اور محبوب سے جب انسان بچھڑتا ہے، بے شک یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب محبوب یادوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ جدائی، یہ ہجر اس کے لیے تکلیف دہ نہیں رہتا۔ ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: مشکل ہے گر حالات وہاں، دل بے جائیں جا دے آئیں،
دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات ہیں؟ کوچائے جانا، محبوب کا محلہ، محبوب کی گلیاں، مفہوم اس کا ہوگا اے دل والوں، اگر محبوب کی گلی میں جانے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں تو پھر بھی دل و جان کی قیمت پر وہاں جانا ضرور ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی محبوب سے مراد اگر ہم وطن ہی لیں تو شاید وطن کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ وطن جانا چاہتا ہے لیکن وطن کے حالات سازگار نہیں ہیں، وہ جدا وطن ہے، اور دوست احباب سمجھاتے ہیں کہ ابھی یہاں پر آنا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے پھر سے جیل میں ڈال دیے جاؤ، ہو سکتا ہے غائب کر دیے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی اندھی گولی کے شکار بنا دیے جاؤ۔ بہرحال شاعر جو ہے وطن میں آنا چاہتا ہے، وہ اپنے ان خیر خواہوں سے، اپنے دوستوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ کتنے مشکل حالات ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وطن میں آنے سے مجھے اپنی زندگی قربان کرنی پڑ جائے گی، دل و جان داؤ پر لگانا پڑ جائیں گے، لیکن میں وطن سے اب زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکتا، میں وطن میں واپس ضرور آؤں گا۔ ہے محبت اس وطن سے، اپنی مٹی سے ہمیں، اس لیے اپنا کریں گے جان و تن قربان ہم۔ اگر اس شعر کو روایتی عشق و عاشقی کے تناظر میں ہم بیان کریں تو عاشق کی یہ سب سے بڑی خواہش کسی طرح وہ محبوب کو دیکھے، اس مقصد کے لیے وہ محبوب کی گلیوں کے 100 چکر لگاتا ہے، محبوب کے محلے میں، محبوب کی گلیوں میں اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں بہانے سے وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیچھے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اسے اگر واپس ان گلیوں سے لے جایا جاتا ہے پھر وہ صبح ہوتے ہی واپس آ جاتا ہے۔ دیکھ لینا یہ راز ذرا ڈھل جائے، پھر اسی دھوپ پہ ہوں گے اسی دیوار کے پاس۔ رختے سفر باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہوں آئے یارو چلو۔ سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے ہو۔ عاشق محبوب کی گلیوں میں جاتا ضرور ہے، بھلے سے اسے زندگی اپنی ختم کرنی پڑ جائے، زندگی داؤ پر لگانی پڑ جائے، لیکن وہ ان گلیوں سے دور نہیں رہتا۔ تیسرا شعر ہے غزل کا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، دھج شان انداز مقتل قتل گئے۔ مفہوم اس کا ہوگا یہ زندگی تو فانی ہے، مگر جس شان سے کوئی موت کو گلے لگاتا ہے وہ شان ہمیشہ یاد ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں شعر میں فلسفہ موت بیان کیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اب موت ایک ایسی چیز ہے جس سے سبھی ڈرتے ہیں، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ لوگ جو اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی زندگی صرف کیے ہوئے ہیں، اعلیٰ مقاصد کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے ہیں، وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ انہیں اپنے مقصد کے سامنے زندگی جیسی چیز بھی بڑی حقیر لگتی ہے، وہ موت کی طرف مسکرا کر جاتے ہیں، موت کو گلے لگاتے ہیں، وہ موت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ تو کوئی منصور ہی بتائے تو بتائے، سولی پہ تڑپنے میں مزہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہنس کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ہنستا ہوا ایک شخص گیا دار کی جانب، اور خلق خدا حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ ایسے لوگ پھر مرتے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، جو اپنے مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم راشد منہاس کی مثال دے سکتے ہیں، ہم عزیز بھٹی کی مثال دے سکتے ہیں، یہ جتنے بھی شہداء ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، لوگ ان کو بھولے نہیں ہیں۔ نام منصور کا ہے آج بھی زندہ دیکھو، جس نے کھینچا تھا اسے دار پہ ہے آج کہاں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم چوتھے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسل کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات ہے۔ میدان وفا عشق کا میدان، نام و نسل حسب نسب
عشق کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں جہاں نام و نسب کی اہمیت ہو، عاشق کسی کا نام نہیں ہوتا اور عشق کسی کی ذات نہیں ہوتی۔ جی، بادشاہوں کے دربار میں مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، بادشاہ کے قریب بادشاہ کے خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں، پھر وہ لوگ جن کا بادشاہ کے خاندان سے زیادہ گہرا تعلق، تو حسب نسب کا بادشاہ کے دربار میں بڑا ایک اہم کردار ہے، بڑی ایک اہمیت ہے۔ لیکن عشق کا میدان ایسا نہیں ہے، عشق کا دربار ایسا نہیں ہے، یہاں نام و نسب کی پوچھ نہیں ہے، یہاں نام و نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتے، عشق کے میدان میں سب یکساں ہیں، اونچائی یار میں ہے سب یکساں، بادشاہ و گدا امیر و غریب۔ اور عشق کے دربار میں، عشق کے میدان میں اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ قربانیاں دینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ سارا کلیجہ کٹ کٹ کے جب اشکوں میں بہ جائے ہے، تب کوئی فرحاد بنے ہیں، تب مجنوں کہلائے ہے۔ عشق میں حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں عشق کو اگر ہم مقصد کہہ لیں، اعلیٰ مقصد، تو اعلیٰ مقصد کے لیے کوئی بھی اپنی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ مقصد ملک و ملت کا، قوم کا دفاع ہو سکتا ہے، لوگوں کی فلاح ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ فوجیوں کے بیٹے ہی، فوجیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہی ملک کی دفاع کا کام کریں۔ اس مقصد کے لیے ذات کی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی اپنے ملک پر قربان ہو سکتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے۔ عاشق کسی کا نام نہیں ہے اور عشق کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی بھی اس کھیل میں آ سکتا ہے، کوئی بھی اس میدان میں آ سکتا ہے، جو بھی حوصلہ رکھتا ہو وہ آ کر اپنی قسمت آزما سکتا ہے، کیس ہو، کفکن ہو یا حالی۔ عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، اور ہم نے مجنوں سے سنا تھا کبھی صدیوں پہلے، عشق ہو جائے تو نسبت نہیں دیکھی جاتی۔ پانچویں شعر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ پانچواں شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہو جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات ہے۔ مات کا مطلب بھی شکست ہی ہے۔ عشق کا کھیل ہے تو بغیر کسی خوف کے جان کی بازی لگا دو، اگر جیت گئے تو خوب، اگر ہار گئے تو بھی اس شکست کو ہار نہیں کہا جائے۔ تو دنیا کے جتنے بھی کھیل ہیں ان کا انجام ہار جیت کے ہوتا ہے، لیکن عشق ایسا نہیں ہے۔ سبھی کھیلوں میں ایک ہارتا ہے، دوسرا جیتتا ہے۔ ادھورے کھیل سے کچھ اس کو حوصلہ تو رہا، مجھے یقین تھا بازی وہ مجھ سے ہارے گا۔ تو عشق کے کھیل میں ایسا نہیں ہے، عشق کے کھیل میں ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بازی عشق کی پوچھنا بات، جیت کی جیت ہے، مات کی مات۔ اگر عاشق اس عشق میں محبوب کو پا لے، محبوب کی محبت حاصل کر لے، جیت گیا، بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ محبوب کی محبت پانے میں ناکام ہو جاتا ہے، اگر اس عشق کے میدان میں اس کی زندگی چلی جاتی ہے، عشق کے کھیل میں اسے زندگی کی بازی ہارنا پڑ جاتی ہے، تو پھر بھی وہ ہارا نہیں ہے، کیونکہ عاشق مر کر بھی مرتا نہیں ہے، وہ امر ہو جاتا ہے۔ خلیل جبران کا ایک قول ہے، وہ کہتا ہے بچھڑ جاؤ اس سے جس سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت امر ہو جائے گی۔ محبت امر ہو جاتی ہے، محبت کبھی مٹتی نہیں ہے، لہذا عشق کے کھیل میں ہار کر بھی عاشق ہارتا نہیں ہے بلکہ جیت جاتا ہے۔ ہارتا عاشق تب ہے جب اس کے دل سے محبت مٹ جائے، کیونکہ محبت مٹتی نہیں ہے، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اور پروین شاکر نے اس شعر میں بھی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عشق میں ہار جیت کی کوئی اہمیت نہیں، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا پہ۔ ہماری یہ 12ویں غزل تھی، فیض احمد فیض کی دوسری غزل۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلی
کی غزل شروع کریں گے احمد ندیم قاسم کی۔ تھینک یو ویری مچ۔